بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے غضب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کی جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی ازواج، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، عرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کریں۔ کفار کے طعنوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائی، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا، ساقی کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہو اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے، اللہ کے لیے کرے، اور وہ شخص کہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح خالی کوکلے دعوت سے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنا جا سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو آپ کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو، آپ کی سنتوں کا اتباع کرے اور آپ کے ہر عمل کو عزیز از جان سمجھے۔ حدیث نبوی ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نماز، روزے، صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ کسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔ صحابہ کرام کی نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان آپ کی نظر کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ بھیجا گیا
تو قریش نے کہا کہ آپ چاہے تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وفا کے پیکر کا جواب تھا کہ اگر 1 سال تک بھی عمرہ ملتوی کرنا پڑا تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ پھر اس منظر کا تصور کیجئے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود اہل مکہ کی طرف سے وفد کے قائد بنا کر بھیجے گئے، وہ حیرانی سے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھتے رہے اور واپس جا کر قریش سے یوں مخاطب ہوئے: اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا کیسے ممکن ہے جبکہ ان کے صحابہ ان کی وضو کے بچے پانی تک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ وہ اس پانی کے حصول کے لیے یوں گرتے ہیں جیسے باہم لڑ پڑیں گے۔ وہ آپ کے لعاب کو اپنے منہ پر مل لیتے ہیں، اور تعظیم کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں قیصر و کسریٰ کے ہاں بھی گیا ہوں، نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کو بھی اپنے محل میں حاصل نہیں۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی سامنے ہے۔ سولی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، زندگی ہر کسی کو پیاری ہے، اور جب موت سامنے کڑی ہو تو سبھی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر آسمان نے عشق کا ایسا نظارہ کم ہی دیکھا کہ خون کے پیاسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف کڑے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا: زید، کیا تجھے پسند ہے کہ آج تیری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو اپنے اہل و عیال میں ہوتا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا: اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ اور پھر سولی پر لٹک گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی سراپا عشق، اللہ تعالیٰ نے انہیں یار غار جیسی عظیم الشان فضیلت اور ثانی سنین جیسے لقب سے سرفراز فرمایا۔ ایک بار خانہ کعبہ میں اسلام کی اعلانیہ اظہار پر کفار ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ گویا جان ہی سے مار ڈالا۔ لوگوں کے مخاطب کرنے پر بھی جواب نہ دیتے کہ سخت بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ شام کے وقت ذرا ہوش آیا تو اس عاشق صادق کی زبان سے سب سے پہلے ہی یہی الفاظ ادا ہوئے: مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری؟ والدہ کچھ کھلانے پر مصر تھی، مگر وہ مسلسل اپنے محبوب کے متعلق پوچھے جا رہے تھے۔ کھانے پر زیادہ اصرار کیا تو فرمایا: میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے جب تک خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہو جاؤ تب تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ رات ڈلی تو والدہ اور بہن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر چل پڑی، یہاں تک کہ دار رقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ آپ نے جب اپنے عاشق کو اس حال میں دیکھا تو ان پر جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ جنگ احد کے دن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ڈال بن کر کھڑے ہو گئے، پشت تیروں سے چلنی ہو گئی مگر آگے سے نہ ہٹے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف پھینکے جانے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے جس سے ہاتھ شل ہو گئی۔ اسی غزوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خود کی کڑیا رخسار اقدس میں گھس جانے کے سبب زخمی ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سنان آپ کے چہرہ اطہر سے خون چوس کر نگل لیتے۔ ان سے کہا گیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی رہے ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا خون ان کے خون کے ساتھ مل گیا، انہیں جہنم کی آگ نہ لگے گی۔ اسی جنگ میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی تو ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف چل پڑی۔
راستے میں والد، بیٹے، خاوند اور بھائی کی شہادت کی اطلاع ملی، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتے رہی اور ہر بار یہی کہتی، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب آپ سلامت ہے تو مجھے اپنے شہید ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، اب ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔ حضرت زیاد بن سکن کی سعادت کی بھی کیا ہی کہنے، میدان احد میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے، آخری سانسیں باقی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، زیاد کو میرے قریب لاؤ۔ آپ کے قریب پہنچے اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اسی حالت میں کہ رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں کو چھو رہا تھا، جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی، بوقت ذبح ان کے زیر پائے ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کے جائے ہے۔ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے، حضرت سواد بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے باہر نکلے ہوئے تھے تو آپ نے تیر ان کے پیٹ میں چبوتے ہوئے فرمایا، اے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدھے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے تیر چبونے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا، لو اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن مبارک سے چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے۔ آپ کے پوچھنے پر کہ ایسا کیوں کیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی کا موقع آ گیا ہے، شاید میں شہید ہو جاؤں، تو میں نے چاہا کہ آپ سے آخری ملاقات اس طرح ہو کہ میری کال سے آپ کی کال مل جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پرنالے کا پانی اس جگہ گرتا تھا جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے کپڑے پہنے وہاں سے گزرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آپ اس وقت خلیفہ تھے، حکم فرمایا پرنالے کو اکاڑ دیا جائے، پھر گھر گئے، دوسرے کپڑے پہن کر مسجد آئے اور جمعے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کی قسم، یہ پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، آپ نے اسے اکڑوا دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کر یہ پرنالہ وہی لگا دے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں پر پاؤں رکھ کر وہی پرنالہ لگا دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ ایک یہودی کے ہاں باغ میں پانی کے ڈول نکالنے کا کام مل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ڈول نکالے اور ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور دیتی۔ یہودی نے تمام اقسام کی کھجوریں سامنے ڈھیر کر دی تاکہ اپنی پسند کی کھجور لے سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 اجوا کھجوریں لی اور خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجوریں کہاں سے ملی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے فاقے کی خبر ملی تو میں کام کی تلاش میں نکلا تاکہ کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کیا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا ریلا ڈلوان کی طرف آتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈال تیار کر لے، یعنی صبر و قناعت کے لیے تیار رہے۔ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا،
بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جب یہ الفاظ سنے تو وہی دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگین کپڑوں کو آپ نے ناپسند کیا تو انہوں نے معلوم ہونے پر کپڑے تنور میں ڈال دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق اور والہانہ وارفتگی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا کس قدر اذیت کا سبب ہوتا ہوگا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہم پر روانہ ہونے کا حکم ہوا تو وہ آپ کی محبت میں رو دیے۔ اہل مدینہ کے لیے وہ دن کس قدر باری ہوگا جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ مدینہ خالی ویران اور اجڑا اجڑا سا لگتا تھا۔ کئی صحابہ صدمے سے ہوش و حواس کو بیٹھے، کئی جنگلوں میں نکل گئے تو بہت سے گمسم رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کا صدمے سے یہ حال تھا کہ تلوار لی مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا کہے گا اس کی گردن مار دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر غم سے زمین پر گر پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے غم میں بالکل بجھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے انہیں ہنستا نہ دیکھا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کے سانحہ ارتحال کی خبر ملی تو ان کے منہ سے یہ دعائیہ کلمات نکلے: اے اللہ میری بصارت لے کہ اب میں اپنے محبوب کے بعد کسی کو نہ دیکھوں۔ ان کے الفاظ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئے، دوسرے روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دینے لگے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عطا بن اسید جو مکے کے والی تھے، وصال کی خبر پر گاٹی میں چلے گئے۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا لوگوں میں چلے ان سے بات کیجیے۔ حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مجھ میں کلام کی طاقت نہیں رہی۔ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں آئی اور کہنے لگے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی زیارت کروا دیجیے۔ ام المؤمنین نے حجرہ مبارکہ کھولا تو وہ خاتون روتے رہی اور روتے روتے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ماہ ربیع الاول ہمیں اپنے محاسبے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موت بھی قبول ہے۔ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جیسے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن کیا یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے؟ ہم عملی زندگی میں اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ مشہور ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہمہ وقت زبان پر رہتا ہے، تو جو سچا عاشق رسول ہوگا اس کی زبان پر تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا۔ وہ ہر کسی سے محبوب خدا ہی کی بات کرے گا۔ اس کے ہر عمل سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھلک رہی ہوگی۔ گویا اس کی یہ حالت ہوگی یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔